بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت یوسف اور ان کی ماں راحل روبن کی آواز سنتے ہی سہم گئے۔ ان کے وجود میں سرد لہر دوڑ گئی۔ حضرت یعقوب راحل کو دل و جان سے چاہتے تھے۔ ان کی یہی محبت راحل کی زندگی کا عذاب بن کر رہ گئی تھی۔ اسے سردار کی منظور نظر ہونے کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی تھی۔ خیال گزرا کہ اس کا رویہ اپنی بڑی بہن لیہ کے ساتھ غیر ہمدردانہ رہا تھا، اور پھر جب لیہ سے حضرت یعقوب کے ہاں ایک کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا تو اپنے بانجھ پن پر کڑ کڑ کر اس کی زندگی کتنی تلخ ہو گئی تھی۔ اس کرب نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ وہ مایوس ہو کر خدا کے در پر جھک گئی، روئی، گڑ گڑائی اور سچے دل سے خداوند کے حضور دعائیں مانگنے لگی۔ خدا کو اس پر رحم آ گیا اور اسے ایک چاند سا بیٹا عطا کیا، حضرت یوسف۔ اس بچے کی پیدائش نے اس کی زندگی ہی بدل ڈالی تھی۔ وہ مغرور، شاکی، کینہ پرور اور دل گیر راحل اب سنجیدہ، صابر، مخلص اور زندہ دل راحل بن چکی تھی۔ اس نے اپنا دل خداوند کے حضور کھول کر رکھ دیا تھا۔ اسے یاد آیا کہ یوسف کی پیدائش کے وقت انتہائی تکلیف کی گھڑی میں لیہ نے کتنی محبت سے اس کا ساتھ دیا تھا۔ لیہ جو اس کی بڑی بہن تھی، اس کا اپنا خون تھی۔ راحل بھی کتنی نادان تھی، ایک ہیرے کو صرف اس لیے پتھر سمجھ کر ٹھکراتی رہی کہ وہ اس کی سوتن تھی۔ حسد نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ اب جو اس کی آنکھیں کھلی تو اس نے جانا کہ لیہ تو اس کے حق میں فرشتہ تھی، کسی اور کے بس کا روگ نہ تھا۔ لیکن افسوس، صد افسوس، نفرت کا وہ بیج جو سالوں کے مسلسل جھگڑوں کے باعث بویا جا چکا تھا، اب حضرت یعقوب کے بیٹوں کے دلوں میں پروان چڑھ رہا تھا۔ انہیں اپنے باپ کا راحل اور چہیتے بیٹے یوسف کے ساتھ خیمے میں رہنا ایک آنکھ نہ بھاتا تھا، جبکہ راحل پھر امید سے تھی۔ روبن بڑبڑاتا ہوا اپنے بھائی شمعون کے پاس آیا۔ دیکھا تم نے، جمعہ 8 دن پیدائش کو ہوئے اور صاحبزادے کے لیے ابا نے ایک استاد بھی رکھ لیا ہے۔ بڑے بیٹے کی تعلیم و تربیت کا خیال نہیں آیا، اور کل کے اس چھوکرے کی پڑھائی کی اتنی فکر۔ شمعون نے پیار سے تھپتھپاتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا۔ اوہو، استاد رکھ لیا تو کیا ہوا؟ جب قافلہ سکم کے قریب پہنچ گیا تو سب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ حضرت یعقوب نے وہیں رک جانے کا فیصلہ کیا اور شاہ بلوچ کے ایک درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، جب میرے دادا ابراہیم ہاران سے آئے تھے تو انہوں نے اسی جگہ اپنے خیمے گاڑے تھے، یہی انہوں نے ایک مذبح بنایا اور زندہ خدا کی پرستش کی تھی۔ حضرت یوسف کی نظریں سکم کے دونوں جانب واقع بڑے بڑے پہاڑوں پر گڑی تھیں۔ وہ ان کی بلندی سے بہت مرعوب ہو رہے تھے۔ آخر وہ بول ہی پڑے، بابا، کیا دادا ابا نے ان پہاڑوں کو بھی دیکھا تھا؟ کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں بابا، وہ دیکھو، اتنے بڑے بڑے پہاڑ تو خدا ہی بنا سکتا ہے نا بابا۔ ان کی آنکھوں میں سنجیدگی جھلکنے لگی تھی۔ باپ کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، میں بھی خدا سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن وہ تو مجھ سے کبھی بھی بات نہیں کرتا۔ بچے کی باتیں سن کر حضرت یعقوب کا دل خوشی سے بھر گیا۔ انہیں اپنے بیٹے پر بے تحاشا پیار آیا اور اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، تم خدا سے باتیں کرنا چاہتے ہو نا؟ اگر واقعی ایسا ہے تو وہ ضروری تمہاری زندگی میں آ جائے گا بیٹے، خدا میں تمہیں سب کچھ مہیا ہوگا۔ سچ بابا؟ یوسف نے بے ساختہ اپنے باپ سے لپٹ کر کہا۔ ابھی قافلے نے دم بھی نہ لیا تھا کہ مقابل لوگوں کا ہجوم ان کے گرد آ کھڑا ہوا۔ وہ ان اجنبیوں کو حیرت سے تک رہے تھے۔ ہجوم کی
متجسس نگاہیں نئے آنے والوں کا جائزہ لے رہی تھیں، سوالوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، سکم کے بارے میں معلومات حاصل کی جا رہی تھیں اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اتنے طویل اور تھکا دینے والے سفر کے بعد گپ شپ میں خاصا لطف آ رہا تھا، خصوصاً زنانہ طبقے کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا جب سے انہوں نے شہر میں بکنے والے بندوں، ہاروں اور دوپٹوں اور شالوں کے بارے میں سنا تھا۔ ساری خیمہ بستی میں گفتگو کا بازار گرم تھا۔ حضرت یعقوب نے یوسف کا ہاتھ تھام رکھا تھا، ان کے 6 بڑے بیٹے ان کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے تھے، باپ دادا کی سرزمین پر ان کے قدم بڑے فخر سے پڑ رہے تھے۔ حضرت یعقوب کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مسرت کے ان چند لمحوں کے پیچھے کون سا طوفان چھپا ہوا ہے۔ سکم کے بڑے بوڑھوں نے شہر کے دروازے سے ان اجنبیوں کو بڑے مشکوک انداز میں دیکھا۔ حضرت یعقوب اور ان کے بیٹوں نے احتراماً جھکتے ہوئے کہا، تم پر سلامتی ہو، دیوتا تم پر رحم کرے۔ جواب ملا، مجھ پر ایک عنایت کر دیجئے، میرے ہاتھ شہر سے باہر کی کچھ زمین فروخت کر دیجئے تاکہ میں وہاں اپنے خیمے گاڑ سکوں۔ ایک داڑھی والے بزرگ نے نظر ڈالتے ہوئے پوچھا، اے اجنبی، تم ہو کون؟ میں اس ملک کا بالکل ہی اجنبی نہیں ہوں، میرے دادا حضرت ابراہیم نے پہلے بھی سکم کے باہر اپنے خیمے گاڑے تھے۔ یہ بات کہتے ہوئے حضرت یعقوب کا سر فخر سے تن گیا۔ تو پیارے سامعین، ویڈیو پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔